کسی نے سوال کیا جب مردے کو تکلیف ہوتی ہے تو پھر پوسٹ مارٹم کرنا کیسا ہے جبکہ اس میں اور زیادہ تکلیف ہوتی ہے؟ تو دیکھیے مردے کو تکلیف ہوتی ہے ایسی کوئی روایت تو ثابت نہیں ہے کہ کسی عمل سے مردے کو تکلیف ہوتی ہے۔ جو ایک حدیث کے تعلق سے بات آتی، میت کی ہڈی وغیرہ توڑنا نہیں چاہیے۔ عربوں میں ایک طریقہ تھا، جب آدمی مر جاتا تو جیسا بھی ہڈی ہے تو اس کو الٹے طرف گھما دیتے تھے ہاتھ، تو ہاتھ ڈھیلا ہو جاتا، آدمی کڑک ہو جاتا نا مرنے کے بعد، توڑ دیتے تھے ہڈیوں، اس کی جوائنٹس توڑ دیتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تب فرمایا تھا میت کی ہڈی نہ توڑو، اس لیے کہ یہ ایسا ہی ہے جیسا زندہ کی ہڈی توڑنا۔ لیکن اس حدیث میں بھی کہا ایسا ہی ہے جیسے زندہ کی ہڈی توڑنا، لیکن تکلیف ہوتی نہیں کہا۔ مطلب جیسا کوئی زندہ انسان کے ہاتھ کو آپ نہیں توڑتے تو مردے کو مت توڑو، جیسا ایک زندہ انسان کی حرمت ہے اس کے ہاتھ کو آپ ہڈیوں کو نہیں توڑتے تو ویسے مردے کی حرمت ہے اس کی ہڈیاں مت توڑو، لیکن وہاں بھی تکلیف کے الفاظ نہیں ہیں۔ تو بہرحال مردے کو تکلیف ہوتی ہے اس حدیث میں الفاظ نہیں، وہاں معنی اور مفہوم یہ کہ جیسا زندہ کی حرمت ہے اس کی ہڈی نہیں توڑی جا سکتی ویسا میت کی حرمت ہے ہڈی مت توڑو، لیکن تکلیف کے الفاظ تو بہرحال وہاں بھی نہیں ہے۔ جو میت کو تکلیف بولی جاتی ہے وہ تو برزخ میں ہے اور باقی سب جگہ، لیکن وہ جو میت کو ذاتی طور سے تکلیف ایسا معنی نہیں ہے کہ اس کو ہوتی ہے۔ تو رہا پوسٹ مارٹم، تو یاد رکھیں پوسٹ مارٹم شرعی ضرورتوں کے تحت کیا جا سکتا ہے۔ شرعی ضرورتوں میں کیا ہو سکتا ہے؟ شرعی ضرورتوں میں ایک سے ہو سکتا ہے کہ کسی نے اس کا قتل وغیرہ تو نہیں کیا، مرڈر وغیرہ تو نہیں ہوا، یا اس کو دھوکہ دے کر زہر دے کر وغیرہ مارا، وہ تحقیقات۔ دوسرا ہو سکتا ہے طبی طور پہ کہ کوئی بیماری وغیرہ ایسی نہ ہوئی ہو، اس کو چیک کر لیا جائے کہ یہ لوگوں میں پھیلے، وبائی امراض وغیرہ دکھ رہا ہے، ڈاؤٹ ہے تو چیک کر لینا اور پوسٹ مارٹم کرنا تب بھی جائز ہے۔ اور پھر بحالت مجبوری، جب کوئی اور راستہ نہ ہو تو پھر بچوں کے یا اسٹوڈنٹس کے سیکھنے کے لیے، جبکہ اس کے علاوہ بیماری اور امراض کو ضائع کرنے کا کوئی طریقہ نہ ہو، جیسا کہ جب تک لوگ دیکھیں گے نہیں اصل میں کیسا ہوتا تب تک وہ لوگوں کا علاج بھی نہیں کر پائیں گے، تو یہاں پھر کیا کرے بیچارے، کیسا سیکھیں گے انسان تو دیکھیں نہیں، تو یہاں بھی علماء کہتے ہیں بحالت مجبوری پھر یہ کیا جائیں گا۔ لیکن جو یہ تھرڈ والا کیس ہے، تھرڈ والا کیس جس کے اندر آپشن ہے آپ کے پاس، تو یہاں علماء لکھتے ہیں، مطلب یہ ایجوکیشن کے لیے یہاں لکھتے ہیں کہ جب ایجوکیشن کے لیے کیا جائے کوشش یہ کی جائے کہ وہ لاشیں جو اسٹیٹ پرووائڈ کرے، مطلب جو کنٹری ہے ملک پرووائڈ کرے، اور ایسے لوگوں کی اگر ہو تو بہتر ہے جو گناہ گار تھے، معصوم اور نیک لوگوں کے ساتھ یہ کرنا نہیں چاہیے۔ آپ سمجھے بات؟ تو لہٰذا پھر ایسے لوگوں کی ہو جیسا کہ کوئی سزا سنائی گئی کسی کو کسی مسئلے کے اندر، فلاں ہے تو وہ ظالم تھا، جابر تھا، گناہ گار تھا، نون تھا، سزا، تو ویسی باڈیز پہ وہ کر سکتے ہیں، لکھتے ہیں۔ پہلے دو کیس تو کسی کے ساتھ بھی ہو سکتے ہیں، پہلا والا تحقیقات کے لیے، سمجھ رہا، تو فورینسک جس کو کہتے ہیں، تو کسی کے لیے ساتھ بھی اچھا اور برا دونوں، جبھی تو پتا چلے گا کیا ہوا۔ سیکنڈ بھی کسی کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ تھرڈ کیس میں وہ کہتے ہیں ایجوکیشن کے لیے اگر کرنا ضرورت ہی ہے، اس کے علاوہ چارہ نہیں ہے، تو تب کوشش کی جائے ایسے میت پہ کی جائے جو گناہ گار ہو، نیک لوگ اور معصوم لوگوں کے ساتھ۔ معصوم سے مراد بچے اور نیک لوگ سے مراد بڑے اور چھوٹے کوئی بھی ہو سکتے، مرد اور عورت ہو سکتے، مسلم اور غیر مسلم بھی ہو سکتے، جو اچھے تھے ان کے ساتھ یہ نہیں کرنا چاہیے۔ گناہ گار فاسق فاجروں کے ساتھ پھر یہ کیا جائے تو زیادہ بہتر ہے، یاد رکھیں، ٹھیک ہے۔ تو عام طور سے یہ 3 جگہوں پوسٹ مارٹم وغیرہ کیا جا سکتا ہے، لیکن تکلیف ہونے کا معنی مفہوم میں نے سمجھا دیا، وہ حرمت کے معنی میں ہے، ویسا نہ کرو، اور وہ میت جو وصیت نہ کرے اسی گھر والے رہو اس معنی میں، لیکن وہ تکلیف ایسی نہیں ہے جو فزیکل، کیونکہ فزیکل تکلیف ہوتی ہے میت کو، ایسا نہیں، ہاں وہ برزخ میں ہوتی ہے سزا کے طور پر وغیرہ، آخرت میں وہ ایک الگ چیز ہے۔ السلام علیکم، آپ بھی ہمارے اس کام میں تعاون کریں، اپنی زکات و صدقات کے ذریعے ڈونیشن ڈیٹیلز کے لیے ڈونیٹ پر کلک کریں۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور سب کے حقدار بنیں۔ روزانہ ہماری ویڈیوز کو پانے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن دبائیں۔ ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جڑنے کے لیے ویڈیو میں دیے گئے آئی ڈی کو سرچ کریں۔ جزاک اللہ۔